बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ सलामती के साथ रहें। मैं हूँ राना रज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस के ऊपर, मग़विया कमसिन बच्ची के केस के ऊपर काम करते हुए अब वो टाइम आ गया कि बच्ची घर आ गई है। अब लोगों के अंदर एक सवाल कि आखिर ये बच्ची क्यों गई थी, किसके कहने पे गई थी, घर से बाहर कूड़ा रखने जाने वाली स्टोरी क्या वो सच थी कि क्या ये बच्ची वाकई कूड़ा रखने जाने के टाइम पर ही घर से भाग गई थी या इसको अगवा कर लिया गया था। बच्ची ने घर आकर वालिदैन के सामने क्या क्या इंकशाफात किए, बच्ची ने क्या क्या बातें कहीं, क्या जो कहानी कज़ाबा गैंग सुनाती आई है वो सच है या वो कहानी जो अब हम नई सुनेंगे बच्ची की साइड की कहानी, या बच्ची जो कहानियाँ अपने मुंह से सुनाती रही किस लिए सुनाती रही, क्या क्या उसके अंदर हकायक थे, वो तमाम चीज़ें अब जाके एक्सपोज होंगी। नींदें हराम हो चुकी हैं जी ज़हीर और शबीरे की, नूर बीबी की, क्योंकि अब जब बच्ची स्टेटमेंट देगी और अब जब बयान देगी और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिब्रान नासिर साहब, मेहदी काज़मी साहब की तरफ से, उसके बाद इनका क्या बनेगा। कालिया वाली सिचुएशन में ये लोग फंस गए और अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इनके साथ होगा क्या। तो इनको रातों को नींदें नहीं आती हैं जी, स्लीपिंग पेल्स खाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कराची में मच्छर बहुत हैं जी, मच्छर बहुत काटते हैं इसलिए हमें रात भर नींद नहीं आती, इसलिए सुबह पड़े सोते रहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। बच्ची के घर आने के बाद वो तमाम कहानियाँ टैक्सी से लेकर जो है वो वापस आके बाप बाप के माँ के पैरों में पड़ने तक की कहानियाँ और वो तमाम इंटरव्यूज़, वो तमाम लाइव सेशन जो कज़ाबा साहिबा ने करवाए थे, जिसके अंदर धड़ल्ले से बच्ची के मुंह से अपने ही वालिदैन को गालियां दिलवाई जाती थी, अपने ही पैदा किए गए माँ बाप को पता नहीं कौन कौन सी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगवाए जाते थे, क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने नहीं उंडेली, वो सब का सब अब कट्टा चट्टा जो है ना वो एक साथ खुलने वाला है। तो उसी डर के अंदर जो है ना अब नींदें तो ज़ाहिर है हराम है जी, अब क्या कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अब जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ बवसूख ज़राए जो चीज़ें बता रहे हैं, उसके अंदर बच्ची ने जो बहुत पहले ही पेरेंट्स को जब मुलाकातें होती थी उसी दौरान तमाम चीज़ें बता देती और यही तमाम चीज़ें वो डॉक्टर साहिबा जो इन बच्ची का मुआयना कर रहे थे उनके इल्म में भी ये तमाम चीज़ें थी कि बच्ची किस तरह से घर से गई थी, किस तरह से बच्ची को ले जाया गया था, किस बहानों से बच्ची को ले जाया गया था। बहुत सारी चीज़ें जो भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी, कुछ चैनल्स पर आपने सुन ली होंगी, मगर क्योंकि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और जब तक मेहदी काज़मी साहब ख़ुद इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ख़ुद नहीं आकर बताएंगे कि बच्ची घर से कैसे ले जाई गई थी, क्या कहकर निकाली गई थी और किस तरह से बच्ची को गाड़ी तक पहुँचाया गया था, कि जिस दौरान पर गली में मौजूद मज़दूरों ने भी इस बच्ची को नहीं देखा। सवाल ये है, कुछ स्टोरियाँ चल रही हैं रात से सोशल मीडिया के ऊपर जिसके अंदर कह रहे हैं कि बच्ची को जो है वो घर से निकाला गया ये कह के जो उस गेम में ये बच्ची खेला करती थी वहाँ से किसी खातून ने, किसी लड़की ने जो है वो आके बोला कि नीचे आओ आइसक्रीम खाएंगे, और ये बच्ची रोज़े की हालत में, क्योंकि बच्ची रोज़ा रखती थी और ये सहरी के बाद की बात है, ये कहना कि बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने या आइसक्रीम खाने चलते हैं कहने के बहाने, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि रोज़े के दौरान रमज़ान में, जबकि कराची शहर वो शहर है जो सहरी तक रमज़ानों में जागता है और रमज़ान के बाद, सहरी के बाद ये शहर सोता रहता है दोपहर तक, 12-1 बजे तक ये शहर सोता रहता है। अब ये कहना है कि बच्ची को कहा गया कि आ जाओ हम आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहे हैं और आइसक्रीम खिलाने के बहाने लेकर गए, तो ये बात हज़म होने वाली नहीं है। और अगर वाक़ई इसको आइसक्रीम के बहाने या किसी ऐसे ख़ातून ने बुलाया जिसको शायद ज़हरा काज़मी जानती थी और वो उसको गली से निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए या कोई बहाना बनाकर ले जाने में कामयाब हो गए, तो सवाल ये है कि वो तमाम सीसीटीवी कैमरा जो मेहदी साहब के घर के बराबर वाले घर के अंदर 2-2 सिटी कैमरा लगा हुआ था इस गली के अंदर, इस गली की आमदोरफ्त के ऊपर, तो वो क्यों नहीं नोट कर सका, वहाँ पर कोई भी फुटेज हमें नहीं मिली और वो सब चीज़ें क्यों गायब थी और उन सबको किसने डिलीट किया या किसने डिलीट करवाया, ये सारे मामला क्यों नहीं कैप्चर हुए। और अगर गली में कोई और ख़ातून आती हैं, मर्दों की फ़ितरत है कि वो मर्दों को तो शायद नहीं नोट करते, मगर गली में चलने वाली हर ख़ातून को कोई ना कोई नोट कर लेता है कि फ़लाँ किस्म की ख़ातून इस गली में आई थी, फ़लाँ किस्म की ख़ातून यहाँ से गई थी। मगर उस गली के अंदर 8 से 9 अफराद जो कि मज़दूर थे, जो कि उस टाइम बोरिंग का काम कर रहे थे, उनकी क्यों नहीं नज़र पड़ी कि यहाँ से 2 ख़वातीन, 2 लड़कियाँ यहाँ से गई हैं, एक गई आई, नीचे वेट किया, वो उतरी कचरा फेंकने, पहला थैला फेंका, फिर गई, फिर दूसरा थैला फेंका और फिर आइसक्रीम वाली स्टोरी सुनाकर जो है वो गाड़ी में जाके बैठी, जिसके अंदर नूरी बीबी और शबीरा
اور ایک بندہ ڈرائیور وہ، اور آگے جا کے ظہیرہ، یہ سارے لوگ بیٹھے تھے۔ یہ ساری اس وقت آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی۔ تصدیق ہم صرف اسی نیوز کی کریں گے، اسی خبر کی کریں گے جس کو مہدی کاظمی صاحب جو ہے وہ اون کریں گے یا کہیں گے۔ یہ سوال میں نے آج سے بہت پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس بچی کو، یہ بچی اغوا ہوئی ہے، یہ گھر سے گئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قیاس لگائیں کہ آج بھی ویڈیوز کے نیچے ہمارے کامنٹ آتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ خود گئی تھی، خود زہیر کی محبت میں مبتلا تھی، اور اب مہدی صاحب جو ہے اور یا آپ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ یہ بچی اغوا ہوئی ہے، یہ بچی خود سے نہیں گئی، یہ بچی اغوا ہوئی ہے، مگر وہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، طریقہ کچھ اور تھا۔ وہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر خود پریس کانفرنس یا خود ہی کسی نہ کسی سٹیٹمنٹ کے طور پر جبران ناصر صاحب عدالت میں تمام چیزیں کلیئر کر دیں گے۔ اچھا ہے کہ ان کے منہ سے آپ تصدیق کے ساتھ بات کریں، ادھر ادھر کی نہ اڑائیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات کنفرم بتا رہی ہوں، اور یہ بہت جو ہے وہ کنفرم نیوز بھی ہے، اور یہ چیز بڑی سچی ہے کہ اس بچی کو بہت مارا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، اس کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا جاتا تھا، اس لیے کیا جاتا تھا کہ یہ اس سے اپنی مرضی کے انٹرویوز دلواتے تھے، اور یہ اس سے یہ کہلواتے تھے کہ اپنے باپ کو گالیاں دو، اپنے باپ کو برا بھلا کہو، اپنے باپ کے بارے میں کہو کہ مہدی صاحب تمہیں بہت مارتے پیٹتے تھے، تم پہ بہت ظلم کرتے تھے، تمہاری شادی کروانا چاہتے تھے مگر تم انکاری تھی، تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے تم زہیر سے 3.5 سال سے محبت کر رہی تھی۔ یہ جو ساری کہانیاں ہیں یہ صرف اور صرف محض کہانی ہے۔ اس بچی کو گھر سے اغوا کیا گیا، کسی بہانے سے اس کو گھر تک سے نیچے نکالا گیا، وہاں سے اس بچی کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، باقاعدہ طور پہ اس کو اٹھا کر لے گئے یہ لوگ، اور اس کے بعد پھر جس جگہ اس کو رکھا گیا وہاں اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا تاکہ یہ مرضی کے سٹیٹمنٹ دے، ان کی مرضی کے انٹرویوز دے، اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے، برا بھلا کہ، کیونکہ ان کے نظر میں اس گینگ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک باپ اتنا ڈٹ جائے گا اور اتنا پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے کہ وہ ہر حال میں صرف اپنی اولاد کو چاہتا ہے۔ اسے اس غرض سے کوئی غرض نہیں کہ بچی 2 دفعہ سٹیٹمنٹ دے چکی، یا بچی نے یہ کہا، یا بچی کے انٹرویوز آ رہے جس کو سن کے ہمارے دل دہل جاتے تھے، مگر مہدی صاحب صبر سے قائم رہے۔ انہیں پتہ تھا کہ میری بیٹی الفاظ نہیں بول سکتی، انہیں پتہ تھا کہ میری بیٹی کے جملے نہیں ہیں۔ اب اس بچی سے مار کے اس کو زد و کوب کر کے من مرضی کے جملے لکھوائے گئے، من مرضی کے بیانات دلوائے گئے، اور جس انٹرویو پر جس میں آپ نے باقاعدہ طور پہ اس کے چہرے پر مار کے لال اور نیلے نشان دیکھے تھے، اس دن اس نے بالکل انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی کو انٹرویو نہیں دے گی، وہ اپنے باپ کے خلاف بات نہیں کرے گی، کیونکہ جیسا بھی وہ چھوٹی اولاد ہے، یہ بچہ ہے اور یہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس کو یہ منظور نہیں کہ اپنے ماں باپ کی تذلیل کرے۔ ان کا خیال یہ تھا گینگ کا کہ یہ ماں باپ کو تذلیل، کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی جب بولتے تھے تو تب بھی مہدی صاحب سائمہ بھابی کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہم تمام یوٹیوبرز کو برا بھلا کہتے تھے، نام لے کے گالیاں دیتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ سب چیزیں یہ سنتی تھی یہ بچی، کیونکہ اس کے گھر کا یہ ماحول نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے ان سب کے سامنے ڈر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر جس قسم کی اس کو ذہنی سکون کے لیے ادویات دی گئی، نشے کی ادویات دی گئی، بیچاری کو جس ٹراما میں رکھا گیا، جس بے ایمانہ طور پہ مارا گیا، اس کے بعد اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ آخر میں اس نے جو ہے وہ بالکل انکاری ہو گئی، کسی بھی طور پہ انٹرویوز نہیں دے گی، جس کے بعد اس کو برے طریقے سے مارا پیٹا گیا، ظہیر کی طرف سے بھی مارا پیٹا گیا۔ شبیر تو مارتا ہی تھا مگر ظہیر نے بھی اس پر ہاتھ اٹھایا، اس کو مارا پیٹا، بڑا ظلم سہ کر یہ بچی آئی ہے۔ آج آپ ایک جملہ اس کا کیا لگتا ہے کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اس بچی کس ٹراما سے نکلی، یہ بچی کس مشکلوں سے، اس 9 مہینے کا سفر اس بچی نے طے کیا، غیر لوگوں میں کس طرح کے ظلم اور ستم یہ سہتی رہی اپنے گھر سے دور۔ اپنی جگہ ذرا رکھ کے سوچیں اپنے بچوں کو، کہ اس بچی کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کے سوچیں کہ کس ٹراما سے بچی نکل کر آئی ہے۔ یہ شیلٹر ہوم میں آ کے کافی حد تک بہتر ہوئی ہے، اس کو اس بات کا بھی بالکل سمجھ نہیں نا، اس کو اس لب و لہجے کا بھی صحیح پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا بھی ذہنی طور پر علاج چل رہا تھا شیلٹر ہوم میں، ابھی یہ بہت حد تک بہتر ہوئی ہے کہ بچی اپنے طور پہ دماغی طور پہ کچھ سوچ سمجھ سکے۔ یہ عجیب و غریب سچویشن میں بچی کراچی لائی گئی تھی اور یہ ابھی بہت بہتر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت عدالت نے جو اس کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ اس کے ذہنی سکون کے لیے اور بہتر ہے کہ یہ بچی آنے والے دنوں میں اور ریکوری کی طرف آئے گی اور ذہنی طور پر سکون اور ذہنی اطمینان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھے گی کہ اس کی زندگی میں اتنے 9 مہینے کس ٹراما سے گزرے، کس مشکل سے گزرے، کس
طریقے سے گزرے. اگر اپنی اولادوں کو رکھ کے سوچیں گی نا آپ کے سینوں پہ خنجر چل جائیں گے. اور جو لوگ کامنٹ میں آ کر یہاں پہ برا بھلا کہتے ہیں کہ بچی کیا ڈگری لے کر آئی ہے, جو اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے, بچی نے اس طرح کے جملے کہہ دیے, بچی کو تمیز نہیں ہے, بچی بہت زیادہ بدتمیز ہے, یہ نہ کریں. اپنی اولادوں کو رکھ کے سوچیں. انسان جب ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. قذابہ گینگ کی باتوں میں نہ آئیں, ان کے پاس کوئی اب کہانی نہیں رہ گئی آپ لوگوں کو سنانے کے لیے. خدا را مہدی صاحب کا ساتھ دے. اس وقت مہدی صاحب کو ضرورت ہے آپ کی محبتوں کی, آپ کے پیار کی, آپ کے ساتھ کی. انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لیے, اور ابھی ایک دوسری جنگ ابھی ہے, ابھی یہ کیس بھی چلتا رہے گا, اور ساتھ میں اس بچی کے ذہنی سکون, اس بچی کو اعتبار, اس بچی کا کانفیڈنس لوٹانا بھی مہدی صاحب اور سائمہ بھابھی بھی تو صرف مہینے میں 2 دن کی ملاقاتوں میں بچی اتنا ریکور ہو سکی ہے. ابھی تو آگے آپ دیکھیں جب یہ گھر آ گئی ہے تو اب یہ کس طرح ریکور ہوگی. یہی بچی 1 سے 1.5 مہینے بعد اگر جب آپ کے میڈیا کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بچی کس حد تک ذہنی طور پر ریلیکس ہوگی. ہمیں نہیں پتہ ہے بچی کس کس ٹراما سے گزری ہے, کیا کیا چیزیں فیس کر کے آئی ہے. اس لیے پلیز کسی کو جج مت کیجیے, کسی کے ایک جملے کو مت پکڑ کے کیجیے کہ اس نے ایسے کہا یا روٹ ہے بچی, یہ ہے بچی, وہ نہیں. بچی کی بچی ہے, یہ سوچیے کہ وہ بھی کم سن بچی ہے جو کہ 9 مہینے کا ایک لمبا سفر طے کر کے اپنے گھر تک واپس آئی ہے. انشاءاللہ مہدی صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے دعا, زہرا کے لیے بہت ساری دعا. اللہ پاک آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہتریاں پیدا کرے, آسانیاں پیدا کریں. ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب, لائک سب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.